اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد ابی القاسم المصطفى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحیات عقیدۃ وجہاد صلوات بر محمد وعلی محمد۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سکینہ بانو بنت عبد الخالق مرحوم، اہلیہ محمد جعفر مرحوم والمحمد تقی مرحوم کی ارواح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ محمد وعلی محمد وعجل الفرج۔ ایک بآواز بلند آ رہے صلوات ارشاد فرمائے محمد وعلی۔ حضرت گرامی قدر، محترم سامعین کرام، علماء کرام اور تمام بزرگان، سرکار ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے ایک خوبصورت سے فقرے کو عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو درس زندگی دیتے ہوئے جینے کا سلیقہ بتایا اور فرمایا کہ زندگی اور حیات 2 چیزوں کا نام ہے، یا بلکہ لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ زندگی 2 چیزوں کا نام نہیں ہے بلکہ خوبصورت زندگی 2 چیزوں کا نام ہے۔ چونکہ زندہ تو سبھی رہتے ہیں، اس زمین پہ، اس روئے ارض پر زندہ تو سبھی ہیں، حیات سبھی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے جانے کے بعد کوئی انہیں یاد کرنے والا نظر نہیں آتا۔ یاد وہی کیے جاتے ہیں جن کی زندگی خوبصورت ہو، جن کی زندگی اچھی ہو۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں، عنوان مجلس چہلم ہے، ماشاءاللہ بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام ہیں، خطبہ ہیں، تھوڑی سی توجہ میں ان سے، چونکہ ماشاءاللہ یہ تو مجلس سے پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، میں اپنے نوجوان دوستوں سے، اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خوبصورت زندگی مولا نے فرمایا کہ 2 چیزوں کا نام ہے۔ پہلا تو یہ کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، دوسرا یہ کہ اپنے ہی عقیدے کے ساتھ وہ آخر حیات تک جہاد کرتا رہے۔ یعنی صرف زندگی گزار ہی لینا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ آخر لمحات تک اپنی زندگی کے ساتھ جہاد کرتا رہے۔ چونکہ ہمارے سماج میں زندگی اسی کی اچھی کہی جاتی ہے کہ جس کا خاتمہ بخیر ہو۔ لفظوں کو سنبھالیے گا، زندگی اسی کی اچھی ہے جس کا خاتمہ بخیر ہو۔ توجہ فرماتے رہیے گا۔ تو اب کیا فرمایا؟ کہا کہ اچھی زندگی اسی کی ہے کہ جس کا عقیدہ مضبوط
ہو, توجہ ہے, جس کا عقیدہ مضبوط ہو. چونکہ ہم نے بچپن سے اپنے علماء کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں پائے گا. اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو جنت کی خوشبو اس کے مقام تک, اس کے مشام تک پہنچ نہیں پائے گی. اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے تو آپ حضرات اچھا سماعت کر رہے ہیں, اور دامن وقت میں اتنی لمبی چوڑی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ آپ کی خدمت کر سکوں. ہاں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کی خدمت ہو ایک اچھی خدمت ہو سکے. ایک نعرہ صلوات پڑھے میں جل کے عظمت عالم. تو اب توجہ فرماتے رہیے گا. ایک خوبصورت زندگی کیا ہے؟ کہا عقیدہ اچھا ہو اور اپنے عقیدے سے آخر لمحات تک جہاد کرتا رہے. دیکھیے ہمارے سماج میں اچھی زندگی اور اچھا اخلاق کس کا کہا جاتا ہے؟ ایک اچھی زندگی اور اچھا اخلاق اسی کا ہے کہ جو لوگوں سے اچھے سے ملتا ہو, جو لوگوں سے خوش ہو کے ملتا ہو. اس لیے کہ مومن کو خوش کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے. جو لوگوں سے خوش ہو کے ملتا ہو اس کا اچھا اخلاق کہا جاتا ہے. توجہ ہے. لیکن اب میں یہاں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء اخلاق نے, چاہے وہ شیعہ عالم دین ہو یا اہل سنت والجماعت سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہو, انہوں نے فرمایا کہ ایک اچھا انسان وہی ہے جس کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں. توجہ سے سنیے گا. ایک اچھا انسان سماج میں وہی ہے جس کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں, جو 4 صفات کا مالک ہو. اب توجہ سنیے گا. اس میں پہلی صفت کا نام ہے, میں 2 علماء کا نام لینا چاہتا ہوں اور دونوں کو ملا کے پڑھنا چاہتا ہوں. پہلے عالم کا نام ہے علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی, اور ایک عالم ہے علامہ جلال الدین دوانی. ان دونوں نے کہا کہ انسان کمال کی منزلوں پہ تب پہنچتا ہے جب 4 صفتوں کا مالک ہوتا ہے, تب جا کے کمال کی منزلوں پہ پہنچتا ہے. کون سی 4 صفتیں؟ کہا پہلی صفت کا نام ہے علم و حکمت. جب تک ہمارے وجود میں علم و حکمت نہیں آتی تب تک ہمارا وجود مکمل نہیں ہوتا. توجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ جو طبقہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے, یہ لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, یہ پوری دنیا میں اپنے علم کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, اپنے اخلاق کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. میں بالکل صاف ستھری گفتگو کرنا چاہتا ہوں, تو لہذا پہلی صفت کا نام ہے علم و حکمت. ہم نے جب علم کے لیے قرآن کی طرف دیکھا تو قرآن میں ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ تھا قرآن. اب جسے جتنا سمجھ میں آئے گا میرے ساتھ آ سکتا ہے. یہ ہم نے قرآن پڑھا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے, یہ تھا قرآن. اب حدیث سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اطلب العلم ولو بالسین, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. یہ تھی علم کی اہمیت. توجہ فرما رہے آپ, غور سے سنیے گا. یہ ہے علم کی حیثیت, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. ایک اور علم کی خوبصورت سی روایت سن لیجئے. کہا علم نور ہے, اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. اے میرے اللہ, علم اگر نور ہے, خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے, تو یہ پوری دنیا کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ علم حاصل نہیں کر رہی؟ اگر علم حاصل کر رہی ہے تو ان کا سینہ نورانی کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں, متوجہ نہیں ہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر یہ علم حاصل کر رہے ہیں تو ان کا سینہ نورانی کیوں نہیں ہوتا؟ تو معصوم کی زبان ہے کہ پوری دنیا علم نہیں حاصل کر رہی, یہ معلومات ہے, یہ معلومات ہے. کہا پھر علم کیا ہے؟ کہا علم نور ہے. اب علم اترے گا وہی جو سینہ نورانی ہو. نہیں, جاگ کے سنیے تاکہ میں کوئی بات کہہ سکوں. کہا علم اترے گا وہی جو سینہ نورانی ہو. تو یہ آپ نے علم کی اہمیت سن لی. توجہ فرما رہے ہیں, یہ ہے علم کا بیان. اسی سے جڑی ہوئی صفت ہے کہ انسان کمال کی منزلوں پہ تب پہنچتا ہے کہ جب حکمت ساتھ ساتھ ہو. توجہ, حکمت ساتھ ساتھ ہو. دیکھیے پہلے زمانے میں جسے مولوی پڑھایا جاتا تھا نا, اسے حکمت بھی سکھائی جاتی تھی.
کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس علم کو اپنا پیشہ نہ بنا لے. متوجہ نہیں ہے آپ حضرات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلے زمانے میں مولوی کو مولویت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھائی جاتی تھی تاکہ ذاکری کو اپنا پیشہ نہ بنا لے. لیکن اب یہ مشکل ہو گئی کہ جیسے جیسے حکمت دور ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے اقتصاد پہ مشکل آتی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ فن جو ہے وہ اقتصاد کی نظر ہوتا جا رہا ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو کہنے لگے علم و حکمت، توجہ توجہ توجہ. دیکھیے حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، نہ تو وہ نبی ہے نہ تو وہ امام میں سے ہے، لیکن اس کے نام کا سورہ قرآن میں ہے. جلدی بتائیے کون ہے؟ وہ ہے جناب لقمان. جب بھی لقمان بولا جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ حکیم کہا جاتا ہے. صرف لقمان نہیں بولا جاتا بلکہ حکیم کہا جاتا ہے. تو نہ تو نبی ہے نہ امام ہے، لیکن لقمان کے نام کا سورہ ہے قرآن میں. پروردگار اتنے بڑے بڑے دھرندر تھے، ان کے نام کا سورہ تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن ایک حکیم کے نام کا سورہ موجود ہے. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک حکمت جس کے پاس ہے اس کے نام کا سورہ قرآن میں موجود ہے. تو پروردگار عالم نے آواز دی کہ ذرا غور سے پڑھو تو صحیح، قرآن پاگلوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن عقل مندوں کے پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن صاحبان شعور کے پڑھنے کی کتاب ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کہا لقمان کا ایک کمال ہے قرآن کے اندر. کون سا کمال ہے؟ کہا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تو کہا لا تشرک باللہ شیئا، اے میرے لال اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دینا، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک مت بنانا. اب سمجھ میں آیا؟ اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو تو باپ حکیم ہوتا ہے. نہیں، میں آخری فرد تک توجہ چاہ رہا ہوں. اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو جائے تو باپ حکیم ہوتا ہے. پھر جملہ دہراؤں گا، اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو تو باپ حکیم ہوتا ہے. بھائی ایک نصیحت پر لقمان حکیم، ایک وصیت پر لقمان حکیم. سوچئے جس کے بیٹے نے پورا کعبہ بتوں سے خالی کیا ہو. ملادہ فرما رہے ہیں ایک نصیحت پر لقمان حکیم ہو گئے، ایک وصیت پر ابن علی صاحب لقمان حکیم ہو گئے. تو جس کے بیٹے نے پورا کعبہ ہی بتوں سے خالی کیا ہو اس کا باپ کیا حکیم امت نہ ہوگا؟ متوجہ نہیں ہے آپ حضرات. اس کا باپ کیا حکیم امت نہیں ہوگا؟ میرے عزیزوں اگر جناب ابو طالب کی اہمیت کو سمجھنا ہے نا، جملہ سنیے گا، اگر اہمیت کو سمجھنا ہے تو یوں اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی. کہا پھر کیسے سمجھے؟ کہا جیسے ہر شاعر کا دیوان ہوتا ہے نا، ویسے ہی جناب ابو طالب کا دیوان اٹھاؤ. دیوان کا نام کیا ہے؟ کہا دیوان ابو طالب. عربی زبان میں موجود ہے، فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اردو کی مشکل ہے اب تک ترجمہ نہیں ہو پایا. کہنے لگے کہ دیوان ابو طالب اٹھایا میں نے. دیکھیے دیوان ابو طالب بھی یوں ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک طرف قرآن رکھو، ایک طرف دیوان رکھو، اور جب دونوں کو آپس میں ملائیں گے نا، میں صرف ایک شعر دیوان ابو طالب کا پڑھنا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں میں جلال پور میں مجلس پڑھ رہا ہوں یا کہیں اور پڑھ رہا ہوں. دیوان ابو طالب کا صرف ایک شعر پڑھوں گا. لکھا ہوا ہے صلو علیہ اللہ خلاق الورا، اے آسمانوں کے خلق کرنے والے محمد پر درود بھیج. یہ کب کہا جناب ابو طالب نے؟ اے آسمانوں کے خلق کرنے والے محمد پر درود بھیج. یہ دیوان ابو طالب کا شعر اس وقت کا ہے جب قرآن نہیں آیا. متوجہ نہیں ہے، قرآن نازل نہیں ہوا، کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ اے آسمانوں کے خلق کرنے والے محمد پر درود بھیج. میں نے ایک طرف قرآن رکھا، ایک طرف دیوان رکھا. جب دیوان کے شعر کو قرآن سے ملایا تو ابو طالب کا لہجہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے اتار دی. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بھائی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر.
متوجہ ہے آپ حضور؟ کہنے لگے کہ حضور دیوان ابو طالب کا یہ شعر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ایک طرف دیوان ہے دوسری طرف قرآن ہے اور اللہ کہہ رہا ان اللہ و ملائکتہ، توجہ فرما رہے، قدرت کہہ رہی ہے کہ کیا اللہ کو اتنا پسند آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے میں نے کہا حکمت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، توجہ ہے، حکمت کو سمجھ لینا ہی بہت بڑا کمال ہے۔ خدا کی قسم صرف ایک حدیث کی بنیاد پر، پتہ نہیں یہ حدیث کب گڑھی گئی، کب موجود، کب وجود میں آئی نہیں معلوم، صرف ایک حدیث کی بنیاد پر جناب ابو طالب کے ایمان پر پانی ڈال دیا گیا، صرف ایک حدیث کے بنیاد پر۔ حدیث کب کی ہے؟ دیکھیے میں اب تک جو میری محنت ہے اس حدیث کے حوالے سے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ کہا جناب ابو طالب کے کان میں پیغمبر نے آخری وقت میں جھک کے کہا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، یہ ہے حدیث۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو بھی حدیث آتی ہے نا تو ہم حدیث کو یوں ہی نہیں لیتے، پہلے حدیث کی پوری عمر دیکھتے ہیں کہ حدیث کی عمر کتنی ہے اور جس سے منسوب ہے وہ لینے لائق ہے بھی یا نہیں۔ دیکھیے ایک پیمانہ ہے، ہمارے یہاں قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پیمانہ ہے جسے کہا جاتا ہے علم رجال۔ ہم نے حدیث اٹھائی، علم رجال کے ترازو پر رکھا، جب حدیث کو علم رجال کے ترازو پر رکھا اور راوی کی نسل کو پرکھا کہ جس نے روایت کو نقل کیا ہے وہ وجود میں آیا بھی تھا یا نہیں متوجہ نہیں ہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب راوی کی نسل کو پرکھا تو دیکھا کہ وہ وجود میں آیا بھی تھا یا نہیں، تو پتا چلا کہ جس کی روایت ہے جب اس کی عمر کا پتہ لگایا گیا، جملہ بطور خاص سماعت کیجئے گا، جب اس کی عمر کا پتہ لگایا گیا تو پتا چلا کہ اگر بہت جگاڑ بھی لگا کے آیا ہوگا تو شکم مادر میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں جو محنت ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہنے لگے بہت جگاڑ بھی لگا کے آیا ہوگا تو شکم مادر میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ روایت کب کی نقل کر رہا ہے؟ کہا پیغمبر نے کان میں جھک کے کہا، کیا کہا؟ چچا کلمہ پڑھ لیتے۔ کیا کہا؟ چچا کلمہ پڑھ لیتے۔ آپ بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں میرے عزیزوں، اس جملے کو سنبھالیے گا۔ روایت کس کی ہے؟ سعید ابن مسیب کی۔ سعید ابن، راوی کا نام یاد رکھیے گا، سعید ابن مسیب۔ جس کتاب میں روایت تھی، جب میں نے سعید ابن مسیب کا اس سے رشتہ نکالا تو پتا چلا کہ یہ ہیں ابو ہریرہ کے داماد۔ اس کے سعید ابن مسیب ہے ابو ہریرہ کا داماد، اور کہنے لگا ابو طالب نے کان میں جھک کے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیتے۔ میرے عزیزوں میں اپنی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، رائے گا مت جانے دینا، آخری فر تک توجہ۔ سعید ابن مسیب کی عمر 87 سال، کتنی؟ 87 سال۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس دور پرآشوب میں 50 برس سے جو آگے نکلتا ہے اسے دور کا نہیں دکھتا، نہیں سمجھ کے سنیے گا، لہٰذا میں سنا۔ کہنے لگے جو 50 برس سے آگے نکلتا ہے اسے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا، تو 87 برس کا آدمی، اور روایت کب کی نقل کر رہا ہے؟ کہا ابو طالب کے کان میں نبی نے جھک کے فرمایا، اور بات میدان کی نہیں ہے، بات ہے کان کی، بات ہے نبی کے گھر کی، اور کہا کہ نبی کے کانوں میں جھک کے فرمایا۔ میں آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے جملے کو برداشت کیجئے گا، وزن برداشت کیجئے گا۔ کیا کہا؟ پیغمبر کے کان میں، پیغمبر نے کان میں ابو طالب کے جھک کے کہا۔ لیکن ایک روایت میں ایک جملہ اور لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہے ہمارے برادران کے یہاں، جب میں نے اس روایت کو نکالا تو پتا چلا کہ عمر تو 87 برس تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ ہے روایت کا جملہ، ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جو سمجھ گئے جو سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے وہ اپنا مقدر لے کے جائیں گے۔ ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا یہ بھی کمال ہے بھائی، ایک آنکھ سے تم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ ابو طالب کے کان میں نبی جھک کے کہہ رہے ہیں۔ بھائی ایک آنکھ سے سب دیکھ لیا، لیکن 2 آنکھوں سے تمہیں غدیر نظر نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھنا محمد والا۔
بھائی ایک آنکھ سے تم نے سب دیکھ لیا لیکن دو آنکھوں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. بھائی یہ بھی کمال کی بات ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا تو کہا کہ صرف تمنا اتنی سی تھی کہ چچا کلمہ پڑھ لیتے. ٹھیک ہے, اب میں ایک معتبر حدیث سارے سامعین کو سناؤں, لطف آ جائے گا. علماء میرے عزیز و حجت ہیں, ان کا خاموشی رہنا حجت ہے, یہ میرے بڑے بھائی ہیں. لیکن ایک جملہ سنیے گا, میں سامعین کی نظر کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ پیغمبر نے کان میں جھک کے کہا اچھا یہ روایت دوسری طرف رکھیے. اب میں دونوں کتابوں کی ایک معتبر روایت سنانے جا رہا ہوں. پیغمبر کے وسیلے سے روایت نقل ہے. کہا کہ نبی کی ایک حدیث ہے کہ اگر دو مومن, میں وضاحت نہیں کروں گا, اگر دو مومن آپس میں بات کر رہے ہوں تو تیسرے کا کان لگانا یہی ایمان کی خرابی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ فرما رہے ہیں. اگر دو مومن آپس میں بات کریں تو تیسرے کا کان لگا دینا یہی ایمان کی خرابی ہے. تو حضور پہلے اپنا ایمان ثابت کرو. وہ پہلے اپنا ایمان تو ثابت کیجئے, بعد میں ایمان ابو طالب پہ روشنی ڈالیے گا. ملاحظہ فرمایا آپ نے. تو انسان کے وجود کو جو شے مکمل کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں علم و حکمت. ایک نقطے میں 25 منٹ نکل گیا. جی انسان کے وجود کو جو شے مکمل کرتی ہے اسے کہتے ہیں علم و حکمت. بغیر علم و حکمت کے وجود مکمل نہیں ہوتا. یہ وجود مکمل تب ہوتا ہے جب علم و حکمت ہو وجود کے اندر. اچھا, بہت اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں. اس جملے کو اور سنیے گا. ان دونوں عالموں نے لکھا کہ دوسری شے جو انسان کے وجود کو مکمل کرتی ہے اسے کہا جاتا ہے عدالت. عدالت یعنی اگر انسان عادل نہیں ہے وہ انسان مکمل نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. اگر انسان عادل نہیں ہے, دیکھیے اگر بات ہلکے سے کہی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ بات میں دم نہیں ہے, بات میں وزن نہیں ہے. جو انسان عادل نہیں ہے وہ انسان مکمل نہیں ہے. انسان کا عادل ہونا بہت ضروری ہے. حضور عدالت کی ذرا سا تعریف تو کیجئے اس منبر سے. کہا یضع الشیء علی محلہ, جس چیز کی جو جگہ ہو وہاں رکھنا عدالت ہے. میں کہوں گا کچھ اور, سمجھئے کچھ اور. جس کی جو جگہ ہو وہاں رکھنا عدالت ہے. جس کا جو مقام ہو وہاں سے ہٹا دینا ظلم ہے. اگر میں اس منبر کے لائق نہیں ہوں تو بٹھانا ظلم ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. اگر میں منبر کے لائق نہیں ہوں تو بٹھا دینا ظلم ہے, اور اگر میں لائق ہوں تو ہٹا دینا ظلم ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. اگر میں منبر کے لائق ہوں تو مجھے منبر سے ہٹا دینا ظلم ہے. تو یہ ہے عدالت کی تعریف. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا کائنات کے پاس دو شخص آ گئے اور آ کے کہنے لگے مولا مجھے بتائیے کہ عدالت کسے کہتے ہیں. مولا کائنات نے کہا کہ تم دو آدمی ہو, میرے پاس 4 روٹی ہو. ان 4 روٹی میں اگر میں 2 روٹی ایک کو دے دوں, 2 روٹی دوسرے کو دے دوں, تو اس نے جلدی سے کہا مولا پھر تو عدالت ہو گئی. کہا اسے عدالت نہیں کہتے, یہ ہے مساوات. بھئی یہ صاحبان ادب تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. مجلسیں آپ کے یہاں ہزاروں سالوں سے سنی جا رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اس جملے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. کہنے لگے کہ اگر میں 2 روٹی ایک کو دے دوں, 2 روٹی دوسرے کو دے دوں تو اسے عدالت نہیں کہتے, یہ ہے مساوات. تو اس نے پلٹ کے پوچھا مولا پھر عدالت کیا ہے؟ عدالت کسے کہتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا میری جانیں قربان ہو جائیں فصاحت و بلاغت کے اوپر علی کی. مولا فرماتے ہیں جس کی بھوک 3 روٹی کی ہو اسے 3 دیا جائے, جس کی بھوک 2 روٹی کی ہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس کی بھوک 3 روٹی کی ہو اسے 3 دیا جائے, جس کی بھوک 1 روٹی کی ہو اسے 1 دیا جائے. اگر بھوک 2 کی ہو اور 1 دے دیا تو ظلم. یہ مولا کا جملہ ہے. اگر بھوک 2 کی ہو 1 دے دیا تو ظلم. کہا مولا پھر عدالت کیسے ہوگی؟ کہا میں نے کب کہا تم عدالت سے کام لو؟ تم اپنی بستی میں مساوات قائم کر لو, کافی ہے. میں ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. پہنچے ہو وہ ایک صلوات اور پڑھے ماں.
تم اپنی بستی میں مساوات قائم کر لو، یہی کافی ہے۔ تم سے کس نے کہا تم عدالت سے کام لو؟ میرے عزیزوں، عدالت تر امتیاز ہے اماموں کا، معصوموں کا، ٹھیک ہے؟ عدالت ہم سے نہیں ہوگی۔ اب جملہ سنبھالیے گا۔ تو دو چیزیں جو وجود کو مکمل کرتی ہیں اسے کہا جاتا ہے علم و حکمت اور عدالت۔ اب ایک جملہ اور ہے، دونوں عالموں نے فرمایا، شیعہ عالم دین اور سنی عالم دین، کہنے لگے کہ ایک چیز اور ہے جو وجود کو مکمل کرتی ہے، اسے کہا جاتا ہے سخاوت۔ کیا؟ سخاوت۔ یعنی جب تک انسان سخی نہیں ہے تب تک وہ انسان کامل نہیں ہے۔ میں آخری فرد تک سننا میرے عزیزوں، محبت کے ساتھ سن رہے ہیں آپ۔ جب تک انسان سخی نہیں تب تک وہ انسان کامل نہیں، جب تک وجود میں سخاوت نہیں تب تک وہ انسان مکمل نہیں۔ یعنی انسان کا سخی ہونا ہے ضروری۔ اب سمجھ میں آیا کہ دشمنوں نے دوسرے صفات تو چرا لیے، دوسری صفتیں تو لوٹ لی، لیکن سخاوت وہ صفت تھی جو سب سے سنبھالی نہیں گئی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ لیکن سخاوت وہ صفت تھی جو سب سے سنبھالی نہیں گئی۔ میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ حاتم طائی سے پوچھا گیا تھا، چونکہ 40 دروازوں سے لوگوں کو دیتا تھا نا، 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا، تو پوچھا گیا کہ حاتم طائی تو 40 دروازوں سے دیتا تھا، تو اس سے بڑا تو کوئی سخی نہیں ہے، اس سے بڑا تو کوئی سخاوت کے درجے پہ فائز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، کہا مولا، بہت جلدی میرے عزیزوں، کہا مولا، پوچھا گیا مولا حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا تو کوئی سخی نہیں تھا۔ تو امام کے دہن مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے، امام نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی کنجوس نہیں تھا۔ کہا مولا، وہ تو 40 دروازوں پہ دیتا تھا، ایک پہ جینا بھرے تو دوسرے پہ جاؤ، دوسرے پہ جینا بھرے تو تیسرے پہ جاؤ، 40 دروازوں سے دیتا تھا۔ جملہ سنبھالیے گا، 40 دروازوں سے دیتا تھا۔ معصوم نے کہا اس سے بڑا بخیل نہیں تھا۔ کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہا ایک دروازے پہ اتنا دو کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو متوجہ ہے آپ حضرات؟ جزاک اللہ۔ کہا اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں تھا، اس سے بڑا تو کوئی کنجوس نہیں تھا، اس لیے کہ جو لوگوں کو دینے کی عادت بنا دے، جو لینے کی عادت بنا لے، اس سے بڑا کوئی کنجوس نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہے۔ اسی لیے ذرا سا جملہ سنبھالیے گا، میں اہل جلال پور کے حوالے یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ اسی لیے معصوم نے جب بھی کہا کہ کسی سے دوستی کرو تو یہ دیکھ کے کرو کہ سخی تو ہے کہ نہیں۔ یعنی معصوم نے کنجوسوں کی دوستی سے بھی منع کیا، یہ جملہ ہے روایت کے اندر۔ کیا کہا؟ معصوم نے کنجوسوں کی دوستی سے بھی منع کیا، اس لیے کہ بچاتے 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 ڈبا دے گا۔ اگر سمجھ گئے ہو تو میں آگے بڑھوں۔ کہنے لگے بچاتے بچاتے ڈبا دے گا۔ کہنے لگا ایسا ہے بخیل اور ایسا ہے کنجوس۔ اب سنیے ذرا سا، علماء کرام کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر کے رکاب میں ایک صحابی جنگ کر رہا تھا، جنگ کرتے کرتے اس کی تلوار ایک کافر پہ چلنے والی تھی۔ جیسے ہی تلوار چلنے والی تھی کہ معصوم نے کہا کہ اسے مت مارو۔ کہا یا نبی اللہ یہ کافر ہے۔ کہا کافر ہو تو ہو سخی ہے، معصوم کا بیان ہے۔ کہا کافر ہو تو ہو سخی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بھائی اگر کافر ہے تو جہنم میں جائے گا، طے ہے جہنم میں جائے گا، لیکن اگر سخی ہے تو اللہ اس کے سر پہ ایک شیڈ ڈال دے گا، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پائے گی۔ یہ ہے معصوم کا بیان۔ کہا کہ یہ ہے سخاوت کا درجہ۔ اب میں جلدی سے آخری صفت پڑھ دوں تاکہ اس بات کو آگے بڑھاؤں۔ 3 صفتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی جو انسان کے وجود کو مکمل کرتی ہے۔ پہلی صفت علم و حکمت، دوسری صفت عدالت۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے یہ ہے مجلس کا اثر، جب تک یاد نہیں رکھیے گا مجلس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ تیسری صفت کا نام ہے سخاوت۔ اب چوتھی صفت نوجوانوں آپ کے حوالے، چوتھی صفت کا نام ہے شجاعت۔ جب تک انسان بہادر نہیں
تب تک انسان مکمل نہیں. یہ ہے روایت کے لفظ ہیں. جب تک انسان بہادر نہیں، جب تک انسان شجاع نہیں، تب تک انسان مکمل نہیں، تب تک انسان کامل نہیں ہے. ذرا سا ساری سب کی اہمیت آپ نے سنی تو پھر شجاعت کی اہمیت بھی تو سن لیجئے. شجاعت کی اہمیت کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الشجاع ولو کان بقتل الحیہ. اللہ شجاعت کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی سانپ کے مارنے سے بھی شجاع ہو تو خدا کو پسند ہے. اے کاش میں نے اتنے بڑے مجمع میں یہ جملہ پڑھا ہے. میرے عزیزو جملے کی لاج رکھ لیجئے گا. نبی نے کیا کہا؟ اگر کوئی سانپ کے مارنے سے بھی شجاع ہو تو اللہ کو پسند ہے. بھئی اب تک تو سمجھ بھی جانا چاہیے تھا. روایت میں سانپ کو مارنا ہے، دیکھ کے رونا نہیں ہے. روایت میں لفظ سانپ کو مارنے کی ہے. اگر کوئی سانپ کو مارنے سے بھی شجاع ہو تو اللہ کو پسند ہے، اللہ پسند کرتا ہے. تو میں نے کتنی چیزیں آپ کی خدمت میں پڑھی. 4 صفتیں وہ ہیں جو انسان کے وجود کو مکمل کرتی ہیں، جو انسان کے وجود کو کامل کرتی ہیں. علم و حکمت، عدالت، سخاوت اور شجاعت. یہ 4 صفتیں آخری مجلس تک یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کام آئیں گے. 4 صفتیں وہ ہیں جو انسان کے وجود کو مکمل کرتی ہیں. اے میرے معصوم، یہ پورا مجمع یہ چاہتا ہے کہ 4 صفتیں ایک وجود میں دیکھ لے. آخری فرد تک توجہ. پورا مجمع یہ چاہتا ہے 4 صفتیں ایک وجود میں دیکھ لے. بھائی اگر 4 صفتیں ایک وجود میں دیکھنا ہے تو تنہا علی کی ذات ہی کافی ہے. جزاک اللہ، سبحان اللہ. تنہا علی کی ذات ہی کافی ہے. یہ 4 صفتیں اسی کے وجود میں ہیں. کہا کیسے؟ کہا نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جب بات عدالت کی آئی تو نبی نے کہا اغزاکم علی، تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے. جب بات سخاوت کی آئی تو مجھ سے مت پوچھنا، اس لیے کہ اسی گھر کے لیے سورہ دہر نازل ہوا ہے. بھائی مجھ سے سخاوت مت پوچھنا. تو جب سخاوت میں نے نہیں بتائی تو شجاعت کیسے بتاؤں گا؟ شجاعت پوچھنا ہو تو خیبر والوں سے پوچھو، آج بھی زخم ہرے ہیں. جزاک اللہ. سب میں اللہم. تو لہذا میں نے کہا حضور یہ 4 صفتیں وہ ہیں جو انسان کے وجود کو مکمل کرتی ہیں. علماء نے فرمایا کہ وہ اخلاقی اعتبار سے بلند ہی نہیں ہے جس کے اندر یہ 4 صفتیں نہ پائی جائیں. یعنی جب یہ 4 صفتیں وجود میں آ جائیں گی تب جا کے انسان مکمل ہوگا، تب جا کے انسان کامل ہوگا. اچھا انسان کامل تو ہو گیا تو کیا اسے بلندی پہ نہیں جانا ہے؟ ایک ایک جملہ توجہ سنیے گا. انسان مکمل تو ہو گیا تو کیا یہ پستی میں رہے گا، بلندی پہ نہیں جائے گا؟ تو کہنے لگے نہیں، بلندی پہ وہی جائے گا جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا. اب یہ 4 صفتیں سنبھالیے گا، سنبھال کے رکھیے گا. عقیدہ جس کا مضبوط ہو وہی ارتقاء کی منزلوں کو طے کرے گا، وہی بلندی پہ جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا حضور عقیدہ مضبوط ہو. دیکھیے کچھ تعریفیں ایسی ہیں نا کہ تعریف ہو تو جاتی ہے لیکن سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں، عقیدہ ہے کیا، عقیدے کی تعریف کیا ہے. تو میں جلدی جلدی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے عقیدے کی تعریف میں الجھیے گا مت. عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ کہا اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے. سرکار ختمی مرتبہ آخری رسول ہے، یہ عقیدہ ہے. قرآن آخری کتاب ہے، یہ عقیدہ ہے. حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، یہ عقیدہ ہے. آنسو ذریعہ نجات ہے، یہ عقیدہ ہے. محبت اہل بیت ماحصل حیات ہے، یہ عقیدہ. میں ساری باتوں کو سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے حضور ایک طرف یہ 4 صفتیں رکھنا، یہ 4 صفتیں کمال کی منزلوں پہ کب جاتی ہیں؟ کہا ان عقائد کے ذریعے جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا
انسان کامل نہیں ہوگا. میں جلدی سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آنسو، میں نے کہا ایک عقیدہ ہے نا، آنسو ذریعہ نجات ہیں. سارے عقائد پہ آپ نے گفتگو سن لی ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کے ذریعے سے بلندی دوں، اس عقیدے کے ذریعے سے انسان کو منزل کمال پہ پہنچاؤں. کیا ہے؟ آنسو ذریعہ نجات. سننا پسند فرمائیں گے؟ آنسو ذریعہ نجات ہے. تو کیا ہر آنسو ذریعہ نجات ہے؟ دیکھیے پلٹیے نا گفتگو، تب جا کے لطف آئے گا. آنسو ذریعہ نجات ہے تو کیا ہر آنسو ذریعہ نجات ہے؟ کہنے لگے نہیں. اب یہاں سے قرآن سنیے. بندوں کی دو صفتیں اللہ کو بہت پسند ہے، ایک سجدہ، دوسرے اس کا گریہ، دوسرے اس کے آنسو. معصوم نے فرمایا کہ جن آنکھوں میں پانی نہیں ہوتا وہ آنکھیں اللہ سے بہت دور چلی جاتی ہیں. میرے عزیزوں، شورائے کرام کے لیے بھی موضوع ہے اس کے اندر، اور خاص طور سے یہ جو بزرگان ہیں میں ان سے بھی داد و تحسین چاہتا ہوں. کہا جن آنکھوں میں پانی نہیں ہوتا وہ آنکھیں اللہ سے بہت دور چلی جاتی ہیں. اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ انسان اپنے وجود میں چھپا ہے، لیکن آج میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے. انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے. کیسے؟ معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی بات کرتے ہوئے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات نہ کرے تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ اگر کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے گفتگو نہ کرے تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے. یہ معصوم کا فقرہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہذا فرمایا کہ انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے. میں نے کیوں کہا کہ انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ روتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، جب وہ آنسو بہاتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. میں نے یہ جملہ بہت بڑا کہہ دیا، آپ بہت خاموش رہ گئے. میں جملے کی وضاحت کروں گا. ایک بچہ جب دنیا میں وجود پاتا ہے، جب وہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو سب سے پہلے رو کے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں زندہ ہوں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا تو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ میں زندہ ہوں. میں کیا کروں میرے عزیزوں؟ اگر آنسوؤں میں حیات نہ ہوتی تو ہم کیوں روتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آنسوؤں میں نجات نہ ہوتی تو ہم کیوں روتے؟ انسان اپنے تیوہار کا آغاز، پوری دنیا اپنے تیوہار کا آغاز خوشی سے کرتی ہے، غم سے نہیں کرتی. دنیا کی ہر ملت اپنے تیوہار کا آغاز خوشی سے کرتی ہے. لیکن میرے عزیزوں، نہ جانے اس ملت کے اندر کون سا ہنر ہے کہ یہ اپنے سال کا آغاز ہی غم سے کرتی ہے. ایک آج جملہ سنبھالیے گا، یہ اپنے سال کا آغاز ہی غم سے کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنسوؤں میں نجات ہے، آنسوؤں میں حیات ہے. جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہم پوری دنیا کو رو کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اکیلی وہ ملت ہے جو زندہ ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. ہم پوری دنیا کو رو کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اکیلی وہ ملت ہے جو زندہ ہے، جس کے اندر حیات پائی جاتی ہے. اس لیے میں نے کہا آنسوؤں میں نجات ہے، آنسوؤں میں حیات ہے. بہت جلدی سے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں. میں کچھ جملے یہاں سے ایسے کہنے والا ہوں کہ ہر آدمی اگر اپنے اپنے گھروں میں بھی لکھوا لینا تب بھی ناکافی ہے. ذرا برداشت کیجئے گا، جملہ سنبھالیے گا، قدر کیجئے گا جملے کی. آنسوؤں میں حیات ہے، آنسوؤں میں نجات ہے. رونے سے ثواب ملتا ہے. کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ رونے سے ثواب ملتا ہے، لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے. دیکھیے کبھی بھی ٹائم جو ہے نا وہ گھڑیوں میں نہیں دیکھا جاتا، ٹائم چہرے پہ لکھا ہوتا ہے. مجلس کتنی دیر ہوئی ہو، کتنی اور پڑھنی ہے، یہ ٹائم چہرے پہ لکھا ہوا ہے. اگر یہ جملہ منزل کمال پہ پہنچا تو میں سمجھوں گا کہ تھوڑا بہت ٹائم ہے. اگر یہ جملہ نہیں پہنچا میں سمجھوں گا وقت تمام ہو گیا. ٹھیک ہے حضور؟ کہنے لگے کیا ہے مطلب؟ رونے سے ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر
जन्नत मिलती है। संभालिएगा, आखिरी फर्ज तक तवज्जो। रोने पर जन्नत मिलती है। मैंने पलट दिया जुमला, रोने पर जन्नत मिलती है। फिर दोहराऊं, रोने पर जन्नत मिलती है, लेकिन समझ के रोने पर रुमाले सैयदा मिलता है। साहिबान अदब है, लाखों सलाम है आपको। जैसा आपने सुन लिया, कहा समझ के रोने पर रुमाले सैयदा मिलता है। अब ये जुमला इन दोनों जुमलों से ऊंचा है। समझ के रोने पर रुमाले सैयदा मिलता है। रोने से लोग रजी अल्लाह होते हैं। चाचा सलामत रहे आप, खुदा आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में इजाफा करे। रोने से लोग रजी अल्लाह होते हैं। फिर जुमला दोहराऊंगा, लेकिन इन्हें पता नहीं कि कहां रोया जाए। रोने से लोग रजी अल्लाह होते हैं। फिर जुमला दोहरा रहा हूं, रोने से लोग रजी अल्लाह होते हैं, लेकिन समझ के रोने पर अलैहि सलाम होते हैं। एक सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। रोने से लोग रजी अल्लाह होते हैं, लेकिन समझ के रोने पर अलैहि सलाम होते हैं। इसीलिए आपने ये तो सुना है कि फला को रजी अल्लाह कहो, फला को रजी अल्लाह कहो, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि फला को अलैहि सलाम कहो। क्यों? इसलिए कि मालूम है कि रोने से लोग रजी अल्लाह हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ रोने से अलैहि सलाम नहीं हो सकते। मैं क्या कह रहा हूं आपके खिदमत में, सिर्फ रोने से अलैहि सलाम नहीं हो सकते। अब मैं ये आगे वाला मजमा था, जितनी ताकत थी उतना इन्होंने लगा लिया। वो शायर साहब जिन्होंने पेशखानी फरमाई थी, अगर वो होते तो मैं उनके कलाम को सुना देता मुकम्मल, वैसे ही एक जुमले में सुना देता, लेकिन पता नहीं चूंकि ज़रूरत थी लिहाजा सुना के कलाम चले गए। मैंने कलाम सुना, लेकिन उसका माहसल आपके हवाले कर रहा हूँ। रोने से लोग रज़ी अल्लाह होते हैं, लेकिन समझ के रोने पर अलैहि सलाम होते हैं। मेरे अजीज़ों, किसी आलिम दीन ने, किसी मकतब फ़िक्र ने हुर के बारे में ये नहीं लिखा कि एक वक्त का सजदा भी सही था, एक वक्त का सलाम भी सही था, एक वक्त का रुकू भी सही था, एक वक्त का कुनूत भी सही था, लेकिन शब आशूर हुसैन के बच्चों के आंसुओं को क्या समझ गया कि अलैहि सलाम हो गया। क्या सुना आपने? शब आशूर हुसैन के शब आशूर हुसैन के बच्चों के आंसुओं को क्या समझ गया कि मुकद्दर में रुमाले सैयदा आ गया। मेरे अजीजों, इसीलिए मैंने कहा एक जुमला सुनिएगा। आपकी मोहब्बतों को देखता हुआ बड़ी जल्दी से मैं 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू तमाम कर दूंगा, चूंकि मुझे जाना भी है, ट्रेन है यहाँ से। यकीन जानिए मेरे अजीजों, इंसान जब तक रोता नहीं है ना, तब तक पहचाना नहीं जाता। जब तक रोएगा नहीं, तब तक पहचाना नहीं जाएगा। इसीलिए आखिरी फर तक तवज्जो चाह रहा हूं, मैं जुमला आपकी मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूं। यही वजह है मेरे अजीजों कि सब पे रोया भी नहीं जाता। देखिए, अगर बात में दम हो तो मेरी तायीद कीजिएगा। सब पे रोया भी नहीं जाता। दूसरा जुमला मैं कहूंगा, वज्द में आ जाइएगा। सब पे रोया नहीं जाता, सबका ईसाले सवाब भी नहीं होता। ईसाले सवाब की मजलिस है ना, ईसाले सवाब की मजलिस है, सबका ईसाले सवाब नहीं होता। क्यों? ईसाल का मतलब है पहुंचाना, और सवाब का मतलब है, सवाब का मतलब है तोहफा। तोहफा, ईसाल का मतलब पहुंचाना, सवाब का मतलब तोहफा। तो दोनों जुमलों को मिला दीजिए, ईसाले सवाब का मतलब हुआ तोहफे का पहुंचाना। तो फिर ये भी तय कीजिए ना कि तोहफा जिंदों को जाता है या मुर्दों को। माशाल्लाह, आपने हौसला बढ़ा दिया। मैंने कहा हुजूर, जब ईसाले सवाब का मतलब तोहफे का पहुंचाना है, तो फिर ये भी तय कर लीजिए कि तोहफा जिंदों को जाता है या मुर्दों को। मजलिस मुकम्मल होने जा रही है। सबके मुकद्दर में रोना नहीं है, सबके मुकद्दर में ईसाले सवाब नहीं है। मैं कुरान से दलील देने जा रहा हूं। सब पे रोया नहीं जाता। जब फिरौन डूबने लगा ना,
تو پروردگار عالم نے فرعون کی طرف دیکھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما بکت علیہم السماء والارض، کہا یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ اتنا خبیث ہے، اتنا ذلیل ہے کہ جب یہ جا رہا ہے تو نہ تو اس پہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہا یہ جو آدمی جا رہا ہے نا یہ اتنا خبیث ہے کہ نہ تو زمین روئی نہ آسمان رویا۔ تو اب قرآن نے ہمیں فلسفہ دیا کہ رویا اسی پہ جاتا ہے جس کی زندگی شریف ہو۔ جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ بڑھا دیا۔ کہا قرآن نے یہ فلسفہ دیا کہ رویا اسی پہ جاتا ہے جس کی زندگی شریف ہو، جو اچھا انسان ہو، رویا اسی پہ جاتا ہے، سب پہ نہیں رویا جاتا، سب پہ آنسو نہیں بہایا جاتا، رویا اسی پہ جاتا ہے جس کی زندگی شریف ہو۔ ایک جملہ اور میں آپ کی خدمت میں کہوں گا، میرے عزیزوں سب پہ نہیں رویا جاتا۔ ابھی آپ نے قرآن سنا، اب ذرا سا روایت سن لیجئے۔ کیا ہے واقعہ؟ عمرو ابن عبدوت کی بہن اپنے بھائی کے جنازے پہ آئی، اگر سمجھ جائے تو میرا ساتھ دیجیے گا، اپنے بھائی کے جنازے پہ آئی اور آ کے کہتی ہے اے میرے بھائی میں تجھ پہ بہت روتی، تیرا خوب ماتم کرتی، لیکن میں کیا کروں، تیرا جو قاتل ہے وہ شریف ہے۔ جزاک اللہ، اے میرے بھائی میں تجھ پہ بہت روتی، تیرا بہت ماتم کرتی، لیکن تیرا جو قاتل ہے وہ شریف ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اگر اتنا کہا ہوتا تو میں بھی اتنا پڑھ کے ختم کر دیتا۔ ایک جملہ اور کہا تھا، عمرو ابن عبدوت کی بہن اپنے بھائی کے جنازے پہ کہتی ہے اے میرے بھائی تیرا جو قاتل ہے نا وہ بیضۃ البلد ہے۔ کیا ہے؟ بیضۃ البلد۔ یہ قبلہ حضرات موجود ہیں، ان سے پوچھئے گا، میں تھوڑی سی تفصیل کر رہا ہوں، آپ بعد میں تفصیل پوچھ لیجئے گا۔ بیضۃ البلد کہتے ہیں انڈے کی سفیدی کو۔ کسے؟ انڈے کی سفیدی کو۔ بھئی انڈا ہوتا ہے کور میں، اسی میں زردی بھی ہے، اسی میں سفیدی بھی ہے، کمال کر رہے ہیں، اسی میں زردی ہے، اسی میں سفیدی ہے، لیکن سفید اتنا سفید ہے کہ زردی اثر انداز نہیں ہوتی۔ کیا کر رہے ہو؟ سفید اتنا سفید کہ زردی اثر انداز نہیں ہوتی۔ عمرو ابن عبدوت کی بہن اپنے بھائی کے جنازے پہ کہہ رہی ہے میرے بھائی میں تجھ پہ بہت روتی، لیکن تیرا قاتل شریف ہے، بیضۃ البلد ہے۔ یعنی ایک کافر کی بہن نے اپنے بھائی کے جنازے پر یہ تاریخ دے دی کہ زندگی اچھی ہو تو صلوات پڑھو، زندگی خراب ہو تو لعنت بھیجو۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ میرے عزیزوں میں نے کیوں کہا، ایک جملہ اور بچ گیا ہے، جلدی سے سن لیجئے۔ زندگی اگر اچھی ہو تو صلوات پڑھو، زندگی خراب ہو تو لعنت بھیجو۔ کیا کہا؟ بیضۃ البلد ہے، تیرا قاتل جو ہے وہ بیضۃ البلد ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں ہزاروں قسمیں کھائی ہیں نا، ہزاروں قسمیں کھائی ہیں۔ میرے عزیزوں قسم ہمارے یہاں بھی کھائی جاتی ہے، قسم قرآن کے اندر بھی موجود ہے، لیکن یہ قرآن کا کمال ہے، ہمارے یہاں قسم کھانے والا بھی بڑا عجیب ہے۔ قسم کیسے کھاتا ہے؟ کہا سب سے پہلے اللہ کی قسم ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں سب سے پہلے اللہ کی قسم، اور اس کے بعد اگر کوئی واقعاً ہی اللہ کو بہت چاہتا ہے تو اللہ کی پہلے کھا لیتا ہے، بچوں کی بعد میں کھاتا ہے۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اگر نہ ہو حقیقت تو مجھے پکڑ لیجئے گا۔ اللہ کی قسم پہلے کھا لیتا ہے، بچوں کی بعد میں کھاتا ہے۔ یہ اللہ کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم پہلے ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرا قاتل تیرا قاتل بیضۃ البلد ہے۔ جہاں قرآن میں ہزاروں قسمیں ہیں نا، وہاں پر ایک قسم میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو قرآن کریم کی۔ ایک قسم ہے لا اقسم بہذا البلد۔ کیا قسم کھائی اللہ نے؟ کہا میں قسم کھا رہا ہوں شہر مکہ کی۔ کس کی؟ شہر مکہ کی۔ اور تنہا قسم کھائی نہیں، اس لیے کہ ہمارے لا ہے نا، لا کے معنی کیا ہے؟
لا کے معنی ہے نہیں، چونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ لا کے معنی نہیں ہے، تو کیا قرآن میں ایسا لفظ آ جائے گا جس کے کوئی معنی ہی نہ ہو؟ تو پھر لفظ کیوں آیا؟ کہنے لگے نہیں مطلب سمجھنا ہوگا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں قسم نہیں کھاتا لیکن وجہ بتا رہا ہوں، میں قسم نہیں کھاتا وجہ بتا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، میں قطعاً قسم نہیں کھاتا اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کھا رہا ہوں چونکہ میرا حبیب اس میں رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہنے لگے میں قسم نہیں کھاتا اس لیے کھا رہا ہوں چونکہ میرا حبیب اس میں رہتا ہے۔ آپ جتنی طاقت کہیے گا میں اتنی لگاؤں گا، لیکن اس بیضۃ البلد کو سمجھنا ہوگا۔ کہا کہ میں قسم نہیں کھاتا شہر مکہ کی، اس لیے کھا رہا ہوں چونکہ میرا حبیب اس میں رہتا ہے۔ دیکھیے اکثر وہ قافیے ہیں جو شاعر لگاتے ہیں، لیکن اب ایک قافیہ میں آپ کی خدمت پہ کہنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنا قبول فرماتا ہے۔ شعر نہیں سناؤں گا لیکن قافیے سے قافیہ لگاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قسم نہیں کھاتا شہر مکہ کی، اس لیے کھا رہا ہوں چونکہ میرا حبیب اس میں رہتا ہے۔ شہر کی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے جو اس میں رہتا ہے۔ اس لیے کھا رہا ہوں چونکہ میرا حبیب اس میں رہتا ہے، نہیں میرا حبیب اس میں چلتا ہے۔ تو میرے عزیزوں جب شہر کی قسم ہو سکتی ہے چونکہ اس کا حبیب اس میں رہتا ہے، تو اس آغوش کی قسم کیوں نہیں ہو سکتی جس میں حبیب پلتا ہے؟ جزاکم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہا اس شہر کی قسم ہو سکتی ہے جس میں حبیب رہتا چلتا ہے، تو اس آغوش کی قسم کیوں نہیں ہو سکتی کہ جس میں حبیب پلتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس کے اندر، جس کے دل میں خون ابو طالب موجود ہوتا ہے نا، اسے مخالف کے دربار میں بھی ڈر نہیں لگتا۔ ایک جملہ بس پڑھوں گا جلدی سے، 5:05 ہو گیا، بس 5 منٹ اور آپ کی خدمت کروں گا۔ کہنے لگے کہ جس کے دل میں خون ابو طالب ہو نا، جس کی نسوں میں رگوں میں خون ابو طالب ہو، اس کے مخالف کے دربار میں بھی ڈر نہیں لگتا۔ بڑا معتبر جملہ روایت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسن امیر شام کا، توجہ سے سنیے گا، امام حسن امیر شام کا دربار تھا۔ امام حسن کھڑے ہو گئے اور امام کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کہا کہ تو جانتا ہے کہ تو کون ہے اور ہم کون ہیں؟ پہچانتا ہے کہ تو کون ہے اور ہم کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ امام نے عجیب جملہ کہا، الخبیثات للخبیثین۔ ہائے ہائے ہائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنا توجہ سے سنتے ہیں۔ امام نے کہا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، قرآن کی آیت ہے۔ کہا خبیث کا ساتھی خبیث ہوتا ہے، طیب و طاہر کا ساتھی طیب و طاہر ہوتا ہے، جس کا مزاج جس سے ملتا ہے وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں سناؤں گا مکمل آپ کو۔ جس کا مزاج جس سے ملتا ہے نا، وہ اس کا ساتھی قرار پاتا ہے۔ امام نے کہا کہ جس کا مزاج جس سے ملتا ہے وہ اس کا ساتھی ہے۔ جیسے امام نے یہ جملہ کہا تو امیر شام پلٹ کے کہتا ہے، کہا حسن میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے اچھا ہوں۔ تو امام حسن نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اب مومن کی علامت سمجھ میں آئی، آنکھوں سے آنکھیں چورا کے بات نہیں کرتا۔ ابھی تو میں نے پڑھایا نا آپ کی خدمت میں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا امام نے، کہا کہ تو اور مجھ سے بہتر، تو اور مجھ سے اچھا۔ تو اس نے بھی پلٹ کے ایک جملہ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں حسن، جب بات حکومت کی آئی تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، لوگوں نے مجھے چنا۔ امام نے کہا کہ جس نے تجھے ووٹ دیا ہے نا، وہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ کہا کس نے؟ کہا بعض وہ ہیں جو تیرے چاپلوس ہیں، جملہ سنبھالیے گا، للہ سنبھالیے گا۔ کہا بعض وہ ہیں جو تیرے چاپلوس ہیں، جنہوں نے چاپلوسی میں تجھے ووٹ دیا اور لا کے یہاں بٹھایا۔ بعض وہ ہیں جو تیرے ڈر سے یہاں تک لے کے آئے۔
دو قسم کے لوگ ہیں، جو تیرے چاپلوس ہیں ان پہ قرآن کی لعنت، جو تیرے ڈر سے یہاں تک لے کے آئے ان پہ اللہ کی لعنت. یہ لفظ ہے روایت کے، ان پہ اللہ کی لعنت. اب یہ جملہ جتنی طاقت ہے مولا مجھ میں، اس جملے کو میں پڑھ دوں، ادا کر دوں تاکہ حق ادا ہو جائے. جب اس نے کہا کہ حسن میں تم سے اچھا ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، تو امام حسن نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں. جو سمجھ جائے گا وہ میرا ساتھ دے گا. کہا تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا. اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ کہا میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، اس لیے کہ اچھا وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو. میرا مولا مجھ سے یہ جملہ پڑھوا دے. کہا کہ اچھا وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو. میری جانیں قربان ہو جائے فصاحت حسن پر، بلاغت حسن پر. کہا تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ اگر میں نے بہتر کہہ دیا خود کو، اگر میں نے اچھا کہہ دیا تو پھر تو بھی اچھا ہو جائے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہنے لگے اگر میں نے خود کو اچھا کہہ دیا تو پھر تو بھی اچھا ہو جائے گا. امام نے ایک قافیہ خود سے لگایا. وہ قافیہ سنیے، داد مجھے مت دیجیے گا، امام کو دیجیے گا. امام نے وہ قافیہ لگایا، قافیہ لگا کے زحمت تمام کر دی میں نے آپ کی. امام نے کہا تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے اچھا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے، قافیہ سنیے، اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا ہے ویسے ہی تجھے فضائل سے دور رکھا ہے. کیا سنا آپ نے؟ جزاک اللہ. امام نے کہا کہ اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا ہے نا، ویسے ہی تجھے فضائل سے دور رکھا. اب سمجھ میں آیا کہ دنیا اہل بیت سے دشمنی کی کیوں کرتی تھی؟ کیوں کرتی تھی؟ کہا ان سے دشمنی نہیں تھی، یہ لوگ فضیلت کے دشمن ہیں، یہ فضیلت کے دشمن ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اہل بیت کا مقابلہ کسی ایرے غیرے سے کرتے ہی نہیں، کسی ایرے غیرے کو مقابلے پہ لاتے ہی نہیں. حضور آپ ایرے غیرے کی بات کرتے ہیں، ہم انبیاء سے اہل بیت کا مقابلہ نہیں کرتے. میں جملہ سنبھال کے کہہ رہا ہوں، ہم انبیاء سے اہل بیت کا مقابلہ نہیں کرتے، آپ ایرے غیرے کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ انبیاء وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے. میں وضاحت کرنے سے لطف ختم ہو جاتا، لہذا وضاحت نہیں کروں گا. کہا اہل بیت کا مقابلہ انبیاء سے بھی نہیں ہو سکتا. انبیاء وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، لیکن اہل بیت جو بول دیں. حوصلہ بڑھا دیا آپ نے، حوصلہ بڑھا دیا آپ نے. اہل بیت جو بول دیں، جو کہہ دیں، آخری جملہ مجلس تمام، اہل بیت جو بول دیں وہ سچ ہوتا. انبیاء ادھر مڑتے ہیں جدھر حق ہوتا. سمجھیے گا للہ، سمجھیے گا. آخری فرد تک میں توجہ چاہ رہا ہوں. انبیاء ادھر مڑتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے، لیکن اہل بیت جدھر مڑ جائیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اہل بیت جدھر مڑ جائیں حق ادھر ہو جاتا ہے. اسی لیے پیغمبر کی حدیث موجود ہے، کیا؟ الحق مع علی وعلی مع الحق. اور حق کو اگر تلاش کرنا ہے تو پہلے حق کو مت ڈھونڈو، پہلے علی کو ڈھونڈو. اس لیے کہ جدھر علی ہوں گے پیچھے پیچھے حق ہوگا. ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. جزاک اللہ. میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ دنیا فضیلتوں کے دشمن رہی، فضیلتوں کے دشمن رہی، اہل بیت سے دشمنی نہیں ہے. بہت اچھا آپ نے سماعت کرایا، بہت اچھا سنا. اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میرے عزیزوں،
ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں آپ کی اور خدمت کر پاتا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مجھے کیفیات سے پلٹنا ہے دلی کی طرف. لہٰذا دیکھیے فضائل جتنے اچھے ہو جائیں، جتنے کمال کی منزلوں پہ چلے جائیں، لیکن وہ مجلس کی قبولیت کا ذریعہ نہیں بنیں گے جب تک 2 قطرہ آنسو اپنی آنکھوں سے نہ گرائیے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس حوالے سے آنسو ذریعہ نجات ہے، یہ مکمل خمسہ ہے میرا یوٹیوب کے اوپر، آپ اگر دیکھنا چاہیں. آنسو ذریعہ نجات ہے، آنسو نجات کا ذریعہ ہے. میرے عزیزوں ایک مومن کی آنکھوں سے جب آنسو گرتا ہے نا تو لکھا ہوا ہے کہ روز محشر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ان آنسوؤں کا ہدیہ بتا سکے، ان آنسوؤں کی قیمت بتا سکے. لہٰذا ان آنسوؤں کے وسیلے سے کتنے خوش قسمت آنسو ہیں کہ ادھر آنکھوں سے گرے، ادھر سیدہ نے اپنے رومال میں اٹھا لیا. کتنے خوش قسمت آنسو. میرے عزیزوں ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. ہمارے یہاں کا رواج بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو بستی والے آ کے، دور دراز سے لوگ آ کے اسے پرسہ پیش کرتے ہیں. انصاف سے بتائیے گا کیا پرسہ دینے سے غم واپس ہو جاتا ہے؟ پرسہ دینے سے غم واپس نہیں ہوتا، ہاں لیکن دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو راحت ملتی ہے. میری ماں بہنیں جملے سماعت کر رہی ہے، مصائب کے جملے کو سننا، لیکن دل کو راحت ملتی ہے کہ کم از کم اتنی بڑی بستی میری ماں دنیا سے چلی گئی، مجھے تسلی تو دینے والی ہے، مجھے پرسہ تو دینے والی ہے. لیکن ہائے رے سید سجاد، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے اور اتنی پابندی ہے کہ سید سجاد کو رونے پہ مشکل ہے، اسی لاشے سے گزارا جا رہا ہے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے. بھائی جوان بیٹا کرتا تو کیا کرتا. اللہ ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرمائے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اللہ ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرمائے. میرے عزیزو جوان بیٹا موجود ہے. جب بھی ہم کس ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے تو ماں باپ پلٹ کے کہتے ہیں کہ میرے نوجوان کے کاندھے پر میرا جنازہ قبرستان تک پہنچ جائے، یہی میرے لیے سب سے اچھا دن ہے. لیکن ہائے رے سید سجاد میں کیا کروں. سید سجاد کا عجیب لمحہ ہے. جناب زینب سے یہ کہہ رہے اے پھوپھی اماں میرا بابا مجھ سے رخصت ہو گیا لیکن کسی نے مجھے پرسہ نہیں دیا. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے پھوپھی اماں مجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے وقت کا امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں، امام کربلا والوں کو سلام کہتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو حسین کے اس سینے پر جس پہ شمر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے حسین کی ریش مبارک کو کھینچ رہا تھا. اللہ ان آنسوؤں پہ رحمت نازل فرمائے. میرا سلام ہو حسین کے اس سینے پر جس پہ شمر بیٹھا ہوا تھا. اب ایک قیامت کا جملہ امام نے کہہ دیا، کہاں میرا سلام ہو کربلا کے اس نونہال پر. آپ کے ہاں روضہ قاسم موجود ہے نا، زیارت کرنے جاتے ہیں نا، بڑے خوش نصیب ہیں. یہ جملہ امام کا سنیے، جب بھی جا کے روضہ پکڑیے گا تو اس جملے کی دہائی دیجیے گا. امام نے کہا میرا سلام ہو کربلا کے اس نونہال پر جسے ایسے پامال کیا گیا کہ اس کے دائیں طرف کی پسلیاں اس کے بائیں طرف سے باہر آ گئی. اللہ اس رونے کو قبول فرمائے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میرے عزیزو ایک جملہ اور مجلس کا رہ گیا ہے، ختم دعا. مجلس تمام ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی. ایک جملہ اور ہے. امام نے 2 سلام کہلایا، اب ایک سلام امام نے بڑا قیامت کا کہا. ہمارے یہاں بھی سماج میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کا جنازہ سونا قبرستان تک چلا جاتا ہے جس کے نصیب میں بیٹیاں نہیں ہوتی. اگر بیٹی نہ ہو تو جنازے پہ کوئی رونے والا نہیں ملتا. باہر والے کب تک روئیں گے؟ اگر بیٹی نہ ہو تو جنازہ سونا چلا جاتا ہے. خوشا نصیب ہے وہ افراد جن کے پہلوؤں
پیٹوں میں بچیاں ہیں. میرے عزیزوں امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو حسین کی اس 4 سال کی بچی کو جسے اتنے تماچے لگائے گئے کہ چہرہ پہچان میں نہیں آتا. ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس. جسے اتنے تماچے لگائے گئے کہ چہرے کا رنگ کبھی پیلا پڑتا تھا کبھی سرخ ہو جاتا تھا. میرے عزیزوں اسی لیے سکینہ نے جب ذوالجناح کو دیکھا نا تو سب سے پہلے ذوالجناح کے گردن میں باہیں ڈال کے ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا مار ڈالا گیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رزم بقضائه وتسلیما لامره. پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، اے میرے اللہ میرے مالک پروردگار تجھے اہل بیت کا واسطہ، یہ جتنے بھی مومنین فرش عزا پہ موجود ہیں ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرما. میرے اللہ جتنے مومنین نے بھی شرکت فرمائی ہے پروردگار لاک ڈاؤن کے اور اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے سب کے اقتصادیات میں مشکل ہے، سب کے معیشت میں مشکل ہے. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، اے میرے اللہ ان تمام مومنوں کو کسی دوسرے کا محتاج نہ بنانا. پروردگار میرے عزیزوں خاص طور سے چونکہ جب مصائب اہل بیت اطہار ہو رہے ہوں تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی دعا اہل بیت سے کی جائے تو رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں سے دعا کرتا ہے. فرش عزا پہ آپ آ کے بیٹھے ہیں، میں ایک دعا بس ایک مصائب کا جملہ پڑھوں گا، مجلس تمام ہو گئی ہے. اپنے حق میں دعا کیجئے گا، اپنے حق میں دعا کیجئے گا. میرے عزیزوں سید سجاد کتنے سال تک روئے ہیں مسلسل؟ 35 سال تک روئے نا. کس جملے پہ روتے تھے سید سجاد؟ کس جملے پہ روتے تھے؟ ایک جملہ کہتے تھے کہ جب قصاب کسی جانور کے گردن کی 4 رگیں کاٹتا ہے نا تو گردن کی 4 رگیں کاٹ کے اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ جسم ٹھنڈا پڑ جائے تب سر و تن میں جدائی کرے گا. پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. جب گردن کی 4 رگیں کاٹ دیتا ہے تو انتظار کرتا ہے کہ جسم ٹھنڈا پڑ جائے تب سر و تن میں جدائی کرے. لیکن میرے عزیزوں سید سجاد کربلا کا رخ کرتے تھے اور رخ کر کے کہتے تھے ہائے رے میرا بابا جس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا. میرے عزیزوں آئیے اس مصائب کے ٹکڑے کے ساتھ دعا کرائی جائے. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ جتنے بھی مومنین مقروض ہوں ان سب کے قرض کو غیب سے ادا فرما. میرے اللہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما. پروردگار جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ جس مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے اسے جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. اس کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگار آخری دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سکینہ بانو بنت عبد الخالق اہلیہ محمد جعفر مرحوم ول محمد تقی مرحوم کی ارواح کو احسان فرما. اللہم صلی علی محمد ول محمد. اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین. والے محمد اللہ زہرا و ابیہا محمد والے محمد. اللہم صلی